الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے اپنے بندوں پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج کا یہ دن جو خوشیوں والا، مسرتوں والا، دعاؤں کی قبولیت والا دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اور یہ دن جو عید کی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا کیا ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان نہایت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، اور اپنی اس خوشی کو جو عید کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے کہ وہ کھیل کود میں یا کسی اور مصروفیات میں نہیں گزارتے، بلکہ اپنی اس خوشی کا آغاز سب سے پہلے اللہ کی عبادت سے، نماز عید کے ذریعے سے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے غریب کی عید ہے، پھر اس کے بعد امیر کی۔ کہ غریب کی عید کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر ہے۔ کہ فرمایا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد آزاد غلام پر، چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر واجب ہے، اور یہ صدقہ فطر اسلام کی طرف سے غریبوں کی عید ہے، اور یہ صدقہ فطر امیروں کا حق ہے غریبوں پر، اور یہ صدقہ فطر فرمایا کہ غریبوں کی عیدی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس وقت تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں کہ جب تک وہ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں غریب، یتیم، مسکین اور بیواؤں کا خیال نہیں کرتا اور ان کو اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ ان غریبوں کو اس عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد تمہاری نماز عید جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے سال میں، اور ان تہواروں کے اندر کھیل کود ہوتا تھا اور یعنی اور فحاشی کے پروگرام ہوتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند فرمایا اور دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن تم کیسے مناتے ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے وقت سے یہ دن اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں کہ وہ تمہارے لیے خوشی کے دن ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ ان دنوں کے اندر خوشی مناؤ، ان 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرو۔ اور رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد فرمایا کہ یہ خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا دن، اور اس دن انسان جتنی خوشی کا اظہار کرے گا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے ساتھ، اور خوشی شریعت کے اندر، شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ وہ خوشی کا اظہار کرتا جائے گا تو یہ بھی اس کی عبادت بنتی جائے گی۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن کہ وہ کھانے میں پینے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس دن اس سے حساب نہیں لے گا، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمایا کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کی قدر کی، جب نماز عید کے لیے جب وہ آتے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے اللہ کے وہ بندے روزہ دار، اور پھر وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد مسجدوں سے یا عیدگاہوں سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہ میں اس مزدور کی کیا مزدوری دوں کہ جو اپنا کام مکمل کر چکا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ
کہ اس کا پورا پورا حق، پورا پورا صلہ عطا کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا کر وعزتی وجلالی وعلوی وارتفاع مکانی، تو اللہ تعالیٰ یہ قسمیں اٹھا کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا اور میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کرم ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان روزہ داروں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر اس کی قدر کی، روزہ رکھا اور نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ تو جب نماز عید ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اس حال میں کہ وہ بخشائے ہوتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔